بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں 14 سال کی تھی۔ جوانی کے جوش میں اپنے عاشق کے ساتھ گھر والوں کو بنا بتائے ہی بھاگ گئی، لیکن اس وقت میری جان نکل گئی جب اس لڑکے نے اپنے 4 دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے اکثر انسان جوانی کے جوش میں غلط حرکات کر بیٹھتا ہے، اور میری بھی ایک غلطی میری پوری زندگی کو برباد کر گئی تھی۔ 14 سال کی عمر میں جذبات کے دائرے میں بہہ کر میں نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ ختم کر دیا۔ میں جسے محبت سمجھ بیٹھی تھی وہ سوائے شراب کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ہماری گلی عشقیہ گلی کے نام سے مشہور تھی۔ یہ ایک پتلی سی گلی تھی جس پہ آمنے سامنے گھر بنے ہوئے تھے، اور ہر گھر کی کھڑکی سے دوسرے گھر کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ پردے کا کوئی خاص رواج نہیں تھا، اس لیے لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے تھے، اور اسی جان پہچان میں محبت کا سلسلہ چل نکلتا تھا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا کہ جب آپس میں شادیاں ہو جاتی۔ ہماری گلی کے ہر گھر میں ایک لو میرج ضرور تھی، اور اس لیے ہماری گلی کو سب عشقیہ گلی کہتے تھے۔ میرا نام سہانا تھا۔ میں 14 سال کی تھی اور میں بھی اسی گلی کا حصہ تھی۔ مجھے بچپن سے ہی یہی لگتا تھا کہ میری بھی پسند کی شادی ہو اور میں بھی کسی سے عشق کر کے ایک خوبصورت زندگی گزاروں گی۔ ایک دن صبح سویرے ہی بانو باجی اپنی لال چوڑیاں کھنکھناتی ہوئی ہمارے گھر آئی تو میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ 2 مہینے پہلے ہی انہوں نے گلی کے ایک لڑکے سے بھاگ کر پسند کی شادی کی تھی، اور ان کے گھر والے ان کے سخت خلاف ہو گئے تھے، لیکن کچھ ہی دنوں میں ان کے گھر والوں نے ان کی شادی کو قبول کر لیا تھا۔ اور وجہ یہ تھی کہ بانو باجی امید سی ہو چکی تھی۔ جیسے ہی بانو باجی کی امی کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی ماں بننے والی ہے تو وہ خوشی خوشی بانو باجی کو گھر لے آئی تھی، اور اب وہ بھی اس محلے میں رہ رہی تھی۔ بانو باجی میری بڑی بہن کی دوست تھی اور ان سے ملنے کے لیے ہی ہمارے گھر آئی تھی۔ وہ بہت چہک چہک کر اپنی محبت کی داستان سنانے میں مصروف تھی۔ بانو باجی کے ہاتھ میں لال چوڑیاں اور چہرے پر سرخی لگی ہوئی تھی۔ ان کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ بانو باجی تو گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں چلی گئی تھی، لیکن میں اب تک حیران تھی۔ ان کے جاتے ہی میں نے اپنی بہن سائرہ سے پوچھا، بانو باجی کیسے اتنی خوش ہیں اور ان کے گھر والوں نے کیسے انہیں قبول کر لیا؟ سائرہ باجی ہنس کر کہنے لگی کہ جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو وہ اسی طرح خوش رہنے لگتا ہے، اور رہی بات گھر والوں کی تو ہر ماں باپ اپنی بیٹی کو ایک نہ ایک دن قبول کر ہی لیتے ہیں۔ بانو کی قسمت اچھی تھی، اس لیے اس کے گھر والوں نے اسے جلدی معاف کر دیا، اور اس کا شوہر شہزادہ اسے تو اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتا ہے۔ سائرہ باجی کی بات سن کر میرے دل میں بھی ایک عجیب سی خواہش پیدا ہو گئی تھی، اور میں بھی محبت کرنا چاہتی تھی۔ میری عمر صرف 14 سال تھی، لیکن ہماری گلی کے ماحول نے مجھے بھی اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ میری زندگی بھی کوئی ایسا شخص ہو جو مجھ سے محبت کرے، اور میں اس کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دوں۔ میرے لیے محبت کسی ایڈونچر کی طرح تھی کہ میں جسے اپنے آپ گھر والوں کو بتائے بغیر کسی سے محبت کرنے لگتی، اور اس کے ساتھ جینا مرنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیتی۔ اس دن سے ہی اپنی زندگی میں کسی ایسے شخص کی کمی محسوس کرنے لگی تھی جو مجھے بانو باجی کی طرح خوش رکھتا۔ بانو باجی کیا ہمارے گھر آ کر گئی، میرے سوچنے کا نظریہ ہی بدل گیا۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے زندگی میں محبت ہی سب کچھ ہے۔ میرا پڑھائی سے بھی دل ختم ہو گیا تھا۔ میں گلی میں جس کو بھی دیکھتی وہ کسی نہ کسی کی محبت میں مبتلا نظر آتا، یہاں تک کہ سہرا باجی بھی پڑوس والے عارف بھائی کو پسند کرتی تھی، اور یہ بات میں کافی وقت سے جانتی تھی۔ عارف بھائی آدھی رات کو چپکے سے چھت پر سائرہ باجی سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور سائرہ باجی میرے برابر والے بستر سے اٹھ کر باہر چلی جاتی۔ کئی دفعہ میں نے چھپ کر ان دونوں کی ملاقات کو دیکھا۔ عارف بھائی جس طرح سائرہ باجی سے محبت بھری باتیں کرتے، میرا دل بھی ایسے ہی باتیں سننے کے لیے مچلنے لگتا تھا۔
اور پھر میری زندگی میں بھی ایک ایسا شخص آیا جو میرے لیے بہت ہی خاص بن گیا۔ ہمارے سامنے سے برابر والے گھر میں نئے کرایہ دار آئے تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی فیملی تھی جس میں ایک بوڑھی ماں اور اس کے 2 بیٹے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا فرحان مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گیا تھا۔ وہ ایک 18-20 سال کا نوجوان تھا۔ اس پر کوئی بھی لڑکی آسانی سے اپنا دل ہار سکتی تھی، لیکن خوشی کی بات یہ تھی کہ اس کی نظر مجھ پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ لوگ اوپر والے پورشن میں کرائے سے آئے تھے اور ان کی کھڑکی سے میرا کمرہ صاف نظر آتا تھا، کیونکہ گرمی کی وجہ سے میں بھی اپنے کمرے کی کھڑکی کھلی رکھتی تھی۔ فرحان ساری شام اپنی کھڑکی پر کھڑا ہو کر میرے کمرے کی طرف دیکھتا رہتا۔ شروع میں تو مجھے یہ کچھ عجیب لگا، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے اس کی نظروں کی عادی ہوتی چلی گئی اور میں بھی خود اس کے انتظار میں کھڑکی پر کھڑی رہنے لگی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ ایک دن میں اسکول سے واپس آ رہی تھی کہ جب گلی میں کوئی نہیں تھا اور فرحان اپنے گھر کے باہر ہی موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے میری طرف ایک چھوٹی سی پرچی پکڑائی اور میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ پرچی لے لی اور گھر آ کر اسے کھول دیا تو اس میں ایک فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، مجھے بہت خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن دوپہر کو جب سب گھر والے سو گئے تو میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نمبر پر فون ملا دیا۔ دوسری طرف فرحان میرا ہی منتظر تھا اور اس کے بعد ہم دونوں کے درمیان 1 گھنٹے تک بات ہوئی اور فرحان نے اپنے دل کی بے قراری کو مجھ سے بیان کر دیا۔ فرحان کے لفظوں کی چاشنی نے مجھے پوری طرح اپنے سحر میں لپیٹ لیا تھا۔ اس کی ہر بات محبت سے گوندھی ہوئی تھی اور اس نے میری آنکھوں میں محبت کے ایسے خوبصورت سپنے بھر دیے تھے کہ میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ فرحان نے مجھے میری ہی نظروں میں خاص بنا دیا تھا اور اس دن کے بعد سے ہر دن فرحان اور میں دوپہر کے وقت فون پر گھنٹوں بات کرتے تھے۔ کئی دفعہ بات کرتے کرتے وہ جذبات کی روح میں بہہ جاتا اور میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی، لیکن مجھے یہ سب کچھ اچھا لگنے لگا تھا۔ میں فرحان کی محبت میں پوری طرح ڈوب چکی تھی اور فرحان بھی میرے عشق پہ پوری طرح دیوانہ ہو چکا تھا۔ فرحان نے مجھ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تو میں بھی راضی ہو گئی اور اسکول سے آدھی چھٹی لے کر فرحان کے ساتھ گھومنے نکل پڑی۔ فرحان مجھے اپنی بائک پر بٹھا کر شہر کی سڑکوں پر گھماتا رہا اور اس نے مجھے اپنی محبت کا پوری طرح یقین دلایا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے اسے بتایا کہ ابھی میری عمر بہت کم ہے اور مجھ سے بڑی ایک بہن گھر میں موجود ہے۔ فرحان اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرے بغیر وہ ایک پل بھی نہیں گزار سکتا اور وہ مجھ سے اب ملنا چاہتا ہے۔ فرحان ہمیشہ یہی کہتا، محبت ملن کے بغیر ادھوری ہے، اور مجھے بھی یہی لگنے لگا تھا۔ میں بھی فرحان کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ میرے گھر والے ابھی میرے رشتے کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچیں گے۔ میں محض 14 سال کی ایک بچی تھی جو 9ویں کلاس کی طالبہ تھی۔ میں نے فرحان کو بہرحال سمجھانے کی کوشش کی، لیکن فرحان کی بے قراریاں حد سے بڑھنے لگی تھی اور ایک دن وہ کہنے لگا کہ وہ مجھ سے کورٹ میرج کرنا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ جب ہم شادی کر لیں گے تو سب لوگ خود ہی قبول کر لیں گے، اور بانو باجی سے ملنے کے بعد تو میں بھی اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ ایک نہ ایک دن گھر والے قبول کر ہی لیں گے۔ کورٹ میرج کے نام پر میں کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ چاہتی تو میں بھی یہی تھی کہ اب فرحان کے ساتھ زندگی گزاروں، لیکن یہ ایک مشکل فیصلہ تھا اور اس فیصلے کو لینے کے لیے فرحان نے مجھے بہت زیادہ مجبور کر دیا تھا۔ وہ بار بار یہی بات دہراتا کہ میں اس کے ساتھ خاموشی سے چل کر شادی کر لوں۔ محبت کے آگے میں ہار گئی اور ایک رات سب کے سوتے ہی گھر سے پیسے اور زیور لے کر نکل پڑی۔ محلے کے آخری کونے سے فرحان نے مجھے لے لیا اور ہم دونوں اس کی بائک پر نکل گئے۔ کسی نے ہمیں بھاگتے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کسی کو میرے اور فرحان کی محبت کے بارے میں کچھ علم تھا۔ میرا دل خوف سے کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، لیکن فرحان نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر مجھے یقین دلایا تھا کہ جلد ہم شادی کر کے لوٹ آئیں گے اور پھر سب پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے گا۔ کافی دیر سفر کرنے کے بعد فرحان مجھے ایک فلیٹ میں لے آیا اور کہنے لگا کہ ہم یہاں رات گزاریں گے اور پھر صبح نکاح کر لیں گے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ فلیٹ اس کے دوست کا ہے جو اس نے میری وجہ سے لیا ہے۔
فرحان بار بار مجھے اس بات کا یقین دلاتا رہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم بستر پر جا کر لیٹ جاؤ اور کچھ دیر آرام کر لو۔ وہ اپنے دوست کو فون کر کے اسے بتائے گا کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی اور فرحان کی بات پر خاموشی سے اندر کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ یہ زندگی میں پہلی دفعہ تھا جب میں اپنے گھر سے رات کے وقت باہر آئی تھی، اور وہ بھی اس طرح بھاگ کر آئی تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے لیٹی تو مجھے اپنے ماں باپ کا چہرہ یاد آنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ جب انہیں میں گھر میں نہیں ملوں گی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ فرحان کے محبت بھرے جملے بھی میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ مجھے بانو باجی کا چمکتا دمکتا چہرہ بھی یاد آ رہا تھا۔ وہ بھی تو اپنے شوہر کی محبت کو پا کر شاداب ہو گئی تھی، اور یقیناً انہوں نے بھی ایسا ہی مشکل وقت گزارا ہوگا جب بھی وہ محبت کی منزل حاصل کر پائی تھی۔ اگلی صبح میں اور فرحان بھی شادی کر کے کچھ دنوں میں واپس اپنے گھر لوٹ جائیں گے، اور میں نے یہی سوچ کر خود کو مطمئن کر لیا تھا۔ مجھے کمرے میں لیٹے کچھ دیری گزری تھی جب مجھے باہر سے کچھ آوازیں آنے لگیں اور میں اٹھ بیٹھی۔ تھوڑی دیر میں فرحان کمرے میں آیا تھا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ اس کے 4 دوست بھی موجود تھے۔ میں حیرانی سے ان سب کو دیکھنے لگی۔ فرحان نے مجھے اپنے دوستوں سے ملوایا۔ فرحان کے دوست مجھے کچھ عجیب سے لگ رہے تھے۔ فرحان کے ایک دوست نے اچانک ہی آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ میری تعریف کرنے لگا۔ میرے اندر ایک عجیب سی چرچراہٹ پیدا ہوئی اور میں نے اسے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ فرحان کے دوستوں نے فرحان کے ساتھ مل کر مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ فرحان ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا کہ تم سے اپنے جذبات سنبھالے نہیں جا رہے تھے نا، تو اب کیوں پیچھے ہٹ رہی ہو؟ تمہیں تو اپنی تعریف سننے کا بہت شوق تھا، دیکھو اب ہم سب مل کر تمہاری تعریف کر رہے ہیں۔ ان سب نے باری باری مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا اور میرا سارا جسم زخموں سے چور ہو گیا۔ میری چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا، لیکن ان وحشی درندوں کو کوئی فرق نہ پڑا۔ 14 سال کی عمر میں میرے ساتھ جس طرح کی زیادتی کی گئی، میرے لیے سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ صبح کا سورج طلوع ہونے تک میں ان کے رحم و کرم پر پڑی رہی اور انہیں مجھ پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ مجھے لگا تھا کہ سورج طلوع ہونے پر مجھے اس اذیت سے نجات مل جائے گی اور فرحان مجھے میرے گھر چھوڑ آئے گا، لیکن میں بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ آنے والے 15 دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ فرحان اور اس کی دوست ہر رات مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بناتے، سارا دن تڑپنے کے لیے چھوڑ جاتے۔ مجھے اب معلوم ہوا تھا کہ فرحان کا تو کبھی مجھ سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ میری کم عمری کا فائدہ اٹھا کر مجھے اپنے جال میں پھنسا رہا تھا، اور میں کسی بھولی بھالی چڑیا کی طرح اس کا شکار بھی بن گئی تھی۔ فرحان اور اس کے دوست اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اس طرح لڑکیوں کو محبت کے نام پر بھگا کر لاتے اور جب تک دل نہ بھرتا انہیں اپنے پاس رکھتے، اور آخر میں دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ جاتے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ 1 مہینے بعد فرحان نے مجھے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میں اب اپنے گھر واپس جا سکتی ہوں، لیکن فرحان کے پاس میری بہت ساری ایسی ویڈیوز تھی جن کے ذریعے اس نے مجھے بلیک میل کیا کہ اگر میں نے کبھی اس کا یا اس کے کسی دوست کا نام لیا تو وہ مجھے پوری طرح ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ میں بہت مشکل سے گھرتے پھرتے اپنے گھر پہنچ گئی تھی۔ میرے گھر والے میری حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، اور جب انہوں نے مجھ پر بیتی قیامت کا پتہ چلا تو میری ماں کا صدمے سے برا حال ہو گیا تھا۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ ایسی درندگی والا سلوک کس نے کیا، مگر میں چاہ کر بھی کسی کو فرحان کا نام نہ بتا سکتی۔ ویسے بھی مجھے پتہ چلا تھا کہ فرحان اور اس کے گھر والے میرے جانے کے کچھ دن بعد ہی محلہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میرے ماں باپ نے مجھے قبول کر لیا، اور سائرہ باجی کی بات میرے کانوں میں ایک دفعہ پھر گونج گئی تھی کہ ماں باپ اپنی اولاد کو قبول کر ہی لیتی ہیں۔ میں اپنی غلطی اور اپنی نہ سمجھی عمر کی وجہ سے اپنی پوری زندگی برباد کر آئی تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ کسی اور کے ساتھ یہ سب نہ ہو جو میرے ساتھ ہوا، اس لیے میں اپنی کہانی آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں۔ کبھی کبھی ہم لوگ بالکل نہیں سوچتے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ اور ماحولوں کا ہمارے بچوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں خسارہ اٹھانا پڑتا ہے۔
میرے ماں باپ نے بھی کبھی اس بات پر دھیان نہیں دیا کہ ہماری گلی کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، جو مجھ جیسے کچے ذہنوں کی تباہی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ویسی ہو جاتی ہے جیسے ہمارا ماحول ہوتا ہے۔ اس لیے اچھا ماحول اور صحت مند معاشرہ آنے والی نئی نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی جوان ہوتی ہوئی اولاد پر نظر رکھیں اور انہیں ایک اچھا ماحول دینے کی کوشش کریں۔ اگر کہانی پسند آئے تو اسے لائک کر دیں اور پلیز اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔